نعیم قریشی صاحب، آپ کی نظر میں طارق محمود جہانگیری صاحب اور جج مار وکیل ہمارے معاشرے کے؟ جی بہت شکریہ جتوئی صاحب. پہلے تو میں یاد دلا دوں ضمیر صاحب کو کہ وہ مولوی اقبال حیدر صاحب ہوا کرتے تھے جن کا وہ ذکر کر رہے تھے اور نام یاد نہیں آ رہا. جی 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 وہ بھی میاں داؤد کی طرح آئے دن ایجنڈے کے تحت پیٹیشنز فائل کیا کرتے تھے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے جتوئی صاحب کہ میں معذرت کے ساتھ عبداللہ گل صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وکلا کے آپس کے اختلافات ہرگز نہیں ہیں. یہ اصولی معاملات ہیں، یہ انصاف کا معاملہ ہے. اسی چینل پہ اسی پروگرام میں آپ ہی کے ساتھ اگر آپ کو یاد ہو 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں ہم مسلسل یہ بات کرتے رہے اور کہتے رہے کہ اس کے نتائج بہت خوفناک نکلیں گے. اور اس وقت جیسے آپ نے کہا کہ اس وقت یہ سب دعوے کیے جا رہے تھے کہ جی سپریم کورٹ میں پینڈنگ کیسز بہت پڑے ہوئے ہیں، 50-56 ہزار کیسز کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، آئینی کوڈ بن جائے گا تو وہ بڑی جلدی نکل جائیں گے اور عام آدمی کو بڑی جلدی انصاف ملے گا. ہم اس وقت بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ عدلیہ کی آزادی سلب کرنے کی ایک تحریک ہے، ایک کوشش ہے، اور اس 26ویں آئینی ترمیم سے عام آدمی کی زندگی پر کوئی مثبت اثر نہیں پڑے گا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں نہ وہ پینڈنگ کیسز حل ہوتے ہیں اور نہ آئینی بینچ نے ایسا کوئی کام کیا ہے. اور جو بات ہم کہہ رہے تھے بار بار بہت سارے دوست نشاندہی کر رہے تھے کہ عدلیہ کی آزادی کرب ہو جائے گی، اور بالکل اس وقت ایسا ہی ہے. اسلام آباد کا ہائی کورٹ جو ہے ایک وقت میں اطہر من اللہ کی موجودگی میں، جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی موجودگی میں ہم سمجھتے تھے کہ وہاں لوگوں کو انصاف مل سکتا ہے. جی ضمیر بھائی جلدی سے بریک لینی ہے. بس طلحہ مجھے ایک چیز نہیں سمجھ آتی کہ یہ ججز کے حوالے سے ٹھیک ہے کہ جی وہ آپس میں لڑ بھی رہے ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے اس کی کرسیاں بھی کھینچ رہے ہیں، لیکن جب ان کو جب ان کو مطلب ایکسپلوڈڈ قسم کی سیلریز مل رہی ہوتی ہیں، آفٹر ریٹائرمنٹ کے پرکس اینڈ پریویلیج مل رہے ہوتے ہیں، اس وقت تو یہ سب اکٹھے ہوتے ہیں. اس وقت ان میں سے ایک بھی کھڑا ہو کے نہیں کہتا کہ یہ اس غریب عوام کا ٹیکس پیئر پیسہ ہے، اتنی ہمیں مراعات نہیں چاہیے، اتنا پیسہ نہیں چاہیے. ضمیر صاحب اس وقت وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم وکیل ہوتے تو ایک مہینے میں 10 کروڑ کما رہے ہوتے، وکیلوں کی اتنی کمائی ہوتی، ہم تو قربانی دے کر آئے ہیں، جج بنے ہیں. نہیں تو پھر وکیل ہی رہ جاتے نا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ضمیر بھائی. 2010 میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی پینشن 5 لاکھ تھی، 2025 میں سپریم کورٹ چیف جسٹس کی پینشن 25 لاکھ ہے اور 3 گارڈز بھی مل گئے ہیں ان کو فار لائف. اس بات سے پوری قوم واقف ہے کہ سپریم کورٹ میں جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر خط و کتابت کرتے ہیں، اپنے رائے کا اظہار کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں اور پرابلمز کو ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں. اسی طریقے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ججز جو ہیں وہ بھی سب کو معلوم ہے، محسن اختر کیانی صاحب، بابر ستار صاحب، سردار اعجاز اسحاق خان صاحب، سمن رفعت صاحبہ، طارق محمود جہانگیری صاحب، یہ سارے وہ ہیں جنہوں نے خط و کتابت کی تھی اور اب بڑی مشکل میں آ رہے ہیں. خیر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ وہ ججز ہیں جن کے پاس بڑے بڑے کیسز لگے تھے. فار ایگزامپل بابر ستار صاحب، آڈیو لیکس کیس ان کے پاس لگا تھا. اب انہوں نے ایک بڑا فیصلہ سنا ہے، چیئرمین پی ٹی اے کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ ہے. چیئرمین ہیں جنرل حفیظ الرحمان صاحب اور ان کو ہٹا دیا گیا ہے. اب انہوں نے اپیل دائر کر دی ہے اور ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ 2 یا 3 ججز کا بینچ اس کیس کو سنے گا اور بڑے چانسز ہیں کہ ان کو بحال بھی کر دیا جائے گا، کیونکہ اگر ان کو ہٹایا گیا تو پھر چیئرمین نادرہ کا مسئلہ آ جائے گا، دوسرے پرابلمز آ جائیں گے. اس کے اوپر پہلے میں بات کرنا چاہوں گا نعیم قریشی صاحب سے. نعیم قریشی صاحب، آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ وہ چیئرمین پی ٹی اے ہیں جن کے دور میں ٹویٹر بند ہوا، انٹرنیٹ کی پابندیاں، اور ایمنسٹی کی رپورٹ کے مطابق ایک وقت میں 40 لاکھ لوگوں کی مانیٹرنگ بھی ہو رہی ہے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جناب بابر ستار صاحب کا ججمنٹ ہے اور بہت تفصیلی ججمنٹ انہوں نے لکھا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل درست ہے. اور جس طرح سے ہم بہت اہم اداروں کی سربراہی جس طرح سے ہم لوگوں کو دے رہے ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ اگر ان کی اپوائنٹمنٹ کو اسی طرح جی نعیم صاحب کنٹینیو پلیز. اگر اسی طرح اگر ان اپوائنٹمنٹس کو چیلنج کیا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی سیٹوں پہ برقرار نہیں رہیں گے. بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں آپ جس ادارے کی طرف بھی نگاہ اٹھائیں، جس طرف بھی نگاہ ڈالیں، ہمیں صاف ہی نظر آتا ہے کہ ہمارے ادارے شکست و ریخت کا شکار ہیں.
हमें अपने इदारों के नए कवायद व ज़वाबित बनाने चाहिए और उनकी हद बंदी जो है वो दोबारा करनी चाहिए। हमारे यहाँ इदारे ओवरलैपिंग का शिकार हैं। हमें पता ही नहीं है कि अपॉइंटमेंट्स कहाँ थे, किस तरह होती हैं, कौन सजेस्ट कर रहा है, क्या कर रहा है। नईम साहब, सवाल ज्यादा हैं और इस राउंड में वक्त कम होता है, तो मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। यही सवाल अब जमीर साहब आपकी तरफ, आप कैसे देखते हैं बाबर साहब के फैसले को, जस्टिस बाबर सत्तार साहब के फैसले को? तलहा, मुझे 14 अक्टूबर को एग्जैक्टली 33 इयर्स हो जाएंगे इस प्रोफेशन में। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने किया, उसके बाद मैंने अपना टीवी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज्वाइन किया 2005 से अब तक वो करता आ रहा हूँ। अब मुझे एक बात बताएं कि मुझे अगर कहा जाए कि जनाब आपने जाके ये टैंक चलाना है, आपने ये एयरफोर्स का जहाज चलाना है, आपने ये बंदूक पकड़ के जो है इस तरह निशानेबाजी करनी है, लड़ना है। मैंने एक सारी उम्र पेन से काम किया, मेरा ख्याल है ये काफी है कि बस ठीक है। हम हमेशा, मैं समझता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस पे ठीक है, राइट मैन फॉर द राइट जॉब वाला कॉन्सेप्ट ये हो गया हुआ है कि आपको ठीक है कंट्रोल चाहिए तो फिर ठीक है, मतलब वो तो है। लेकिन मैंने जो समझता था, मैंने कह दिया कि if after 33 जमीर भाई, आपने मुझे वो कोट याद दिला दिया। You didn't say anything in particular, but you said it really well though. इस बात में कोई शक नहीं है, आपने बड़ा क्लियरली सब कुछ कह दिया है, समझने वाले के लिए काफी है। यही सवाल अब्दुल्ला हमीद गुल साहब आपकी तरफ। देखिए जी, वो जमीर साहब ने नाम पूछा था, वो दूसरा नाम था शाहिद और रई साहब थे जो मुस्तकिल केसेस करते थे। दूसरी जानिब जो है वो, अगर आप ये देख लीजिए जिस तरीके से अभी बात की गई, आप ये मुझे बताइए कि जब वकला खुलेआम फायरिंग करते हैं, जब वकला जो है वो जिस अंदाज के अंदर घिराव जलाव करते हैं, जब वो कानून की धज्जियां उड़ाते हैं और अदालतों में जाके जजों को मारते हैं, क्या उसको जस्टिफाई कर सकते हैं हम? गो के मैं वकीलों का बड़ा एहतराम करता हूं, लेकिन ये जस्टिफाइड एटीट्यूड नहीं है। जब वो पुलिस को मारते हैं, जब वो पुलिस को मार मार के लहूलुहान कर देते हैं, क्या ये जस्टिफाइड एटीट्यूड है? तो नहीं है। दूसरी बात यह है, क्या वजह है कि ये तमाम जज साहिबान, अब तो बड़ा खुलेआम बात है, मतलब मैं आपको बताऊं कि मेरी पार्टी का इलेक्शन कमीशन का केस है, तो वो मुझे वकील साहब ने बोला, मैं अभी नाम नहीं बताऊं, कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि जनाब वो जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट जो जजेस हैं उनके सामने केस ना लग जाए, वरना उन्होंने कोई सुननी नहीं है और आपके खिलाफ जो है वो चले जाना। अब आप मुझे बताएं ये किस किस्म का माहौल बन रहा है? यानी कि अब एंटी एस्टैब्लिशमेंट एंड प्रो एस्टैब्लिशमेंट और पता नहीं न्यूट्रल और नॉन न्यूट्रल जजेस। भाई जज तो जज होता है और उसका काम इंसाफ देना होता है, उससे 26वीं आईनी तरमीम हो या 27वीं हो या 25वीं हो, मेक्स नो डिफरेंस। जज का काम, हमने वो भी तो